رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبارئ خلائق أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين امام الحرمين صاحب قعبہ قوسين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد. وصلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المطهرين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله الحكيم في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في السقر وقالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى كان اليقين وما تنفعهم شفاعة الشافعين. سلام. معزز اور محترم سامعین کرام، قرآن مجید کا سورہ جانا پہچانا سورہ ہے سورہ مدثر. سورہ مدثر کی یہ 5 آیتیں ہیں مسلسل. ایک ہے مزمل اور ایک ہے مدثر. مزمل کہتے ہیں کہ چادر کا سر پہ ڈالنا. مزمل اسم فاعل کا صیغہ ہے. یا ایھا المزمل
اے چادر کے ڈالنے والے یا اوڑھنے والے. اب مدثر بنا ہے دثار سے. دثار اس لباس کو کہتے ہیں جو جسم سے بالکل لگا ہوا. تو یہ بھی اس میں فاعل کا یا ایھا المدثر. ظاہر ہے کہ اللہ نے جو اپنے نبی کے اوپر کلام نازل کیا ہے وہ کلام جو ہے باعظمت ہے، بفضیلت ہے، باکرامت ہے. شرط یہ ہے کہ اس کلام کے اوپر ویسے ہی عمل کیا جائے جیسا اس کا تقاضا ہے. اگر مانگ کچھ اور ہو، ڈیمانڈ کچھ اور ہو اور انسان کرے کچھ اور تو وہ کبھی فائدے بخش نہیں ہو سکتا ہے. قرآن ہمارے لیے ایک اچھی کتاب ہے، بڑھیا کتاب ہے، پڑھنے والی کتاب ہے، عمل کرنے والی کتاب ہے. خالی گھر میں جزدان میں رکھنے کی کتاب نہیں ہے. صلوات بھیجیے آپ. ہم اور آپ سبھی لوگ ان تمام بیماریوں میں مبتلا ہیں اور اسے آپ چاہے مانیں اور چاہے نہ مانیں. جو سچ ہے وہ سچ ہے. سچ کا ماننے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا ہے. آنکھوں میں دھول جھونک کے باتیں کرنا اور بات ہے اور سچائی کا اعتراف کرنا اور ہے. رمضان المبارک میں جو قرآن کی اتنی تلاوت ہو جاتی ہے وہ صدقہ ہے رمضان کا، لیکن اس میں بھی یہ 5 قرآن ختم ہونے کا ہی نہیں شرط ہے. صلوات بھیجیے آپ. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تم ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. ٹھہرو گے نہیں، جب نان اسٹاپ پڑھو گے تب 5 قرآن ختم ہوں گے. آپ آرام سے پڑھیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، تبھی تو سمجھ میں آئے گا. پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ریڈنگ کی بک بنائے ہوئے ہیں، ان کو یہی نہیں پتہ ہے کہ اس میں لکھا کیا ہے. تو جب تک معلومات نہیں ہو، اسی لیے دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کیف کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے، کیفیت کیوں نہیں عارض ہوتی ہمارے اور آپ کے اوپر. اس لیے کہ ہم اس شان سے پڑھتے نہیں. اب اس کی چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا شب جمعہ دعائے کمیل ہوتی ہے، مسجدوں میں ہوتی ہے. اللہ جسے توفیق دیتا اپنے گھروں میں کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیے جو اس کے جملے ہیں، جو اس کے کلمات ہیں، اگر انسان اس کے معنی و مفاہیم و مطالب میں ڈوب کر سنے تو آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے. مولوی صاحب پوری حدیث کتاب پورا دعائے کما ایک آدمی نہیں روتا ہے. صلوات بھیجیے آپ. وہ خود چاہے اتنا رو پیٹ لیں بیچارے، وہ الگ کی بات ہے. صلوات بھیجیے آپ. کیوں نہیں روتا؟ سوال یہی ہے نا. سب سے بنیادی بات دیکھیے یہ ہے جو بہت ضروری ہے کہ ہر دعا کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے. جب تک ترجمہ نہیں پڑھا جائے گا، ہماری اور آپ کی زبان بھاشا عربی نہیں ہے. اسی لیے ہمارے اور آپ کے یہاں نماز میں بھی کیفیت نہیں پیدا ہو پاتی، کیونکہ ہم مطالب و مفاہیم سے ہٹ کے نماز پڑھتے ہیں. اگر مطالب و مفاہیم ہمارے پیش نظر ہوں تو نماز میں کیفیت پیدا ہو. یہ بنیادی ہے. دعائے ندبہ کے معنی خود گریا کے ہوتے ہیں، یعنی پوری دعا گریا کے لیے ایسے ایسے القاب امام زمان علیہ السلام اس میں کہے گئے ہیں، مگر لوگ سنتے ہیں. اور مولانا صاحب قبلہ پڑھ رہے ہیں، یہ پیچھے دب بیٹھے ہیں، نہ ہل رہے ہیں نہ ڈل رہے ہیں. وہ ان کا کلیجہ ہلا جا رہا ہے، وہ پڑھے جا رہے ہیں. یہ اس انتظار میں ہے ختم و ناشتہ کب ہوگا. صلوات بھیجیے آپ بابا. اللہ کا فضل ہے، اتنا تجربہ ہے، سب کیا ہے، بہت کیا ہے. ایسے نہیں ہے. میں تو زمینی آدمی ہوں، ہر وقت عوام کو میں آتا جاتا تو ہوں، یہیں رہتا ہوں.
ہم سے زیادہ کس کی پکڑ ہوگی؟ صلوات بھیجیے آقا۔ ہم نے جماعتیں بھی خوب ظہر کی پڑھائی ہیں، ایسی ایسی مسجدوں پڑھائیں جہاں ابھی تک لوگ پہنچے نہ ہوں گے۔ صلوات بھیجیے آقا۔ ہاں یہ ضرور ہے، ہم نے اپنی کسی چیز میں سمبل نہیں رکھا، دکھاوا نہیں کرتا۔ میں آج بھی جتنی مسجدیں پڑھتا روز فوٹو ڈالتا رہوں گا، بھر جائے گا۔ صلوات بھیجیے آقا۔ یہ سب کام ہمیں نہیں آتا۔ جب خود ہی مسجد پڑھنے والا اعلان کرے گا، بتائے گا لوگوں کو کہ کون پڑھ رہا، ہمارے لوگوں کو یوں ہی معلوم ہو جائے گا۔ ضرورت بھی کیا ہے مار؟ اب جب ذاکر ممبر بیٹھا خود ہی لوگ پہچان لیں گے فلاں صاحب پڑھ لیں، مار ادھم کاٹے پڑھیں پورے شہر میں۔ صلوات بھیجیے آپ بابا، کوئی لینا دینا۔ آئیے آگے لے آئیے، بارش آ رہی بھائی، اندر آ جاؤ، بہت بڑا ہے، چھوٹا نہیں اتنا تھا۔ صلوات بھیجیے آپ۔ آگے آ جائیے اکبر بھائی۔ ہاں کوئی سمجھ، اگر 1.5 گھنٹے مسجد 1.5 گھنٹے بھی ہو جائے کوئی پریشانی نہیں۔ صلوات بھیجیے۔ اور جب آپ کو نیند آنے لگے آپ اٹھ کے جا سکتے ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ ہاں ضد تو کبھی کرتے ہی نہیں۔ صلوات بھیجیے آپ بابا۔ یہ حقیقت ہے، میرے لیے کوئی بڑی بات میں 1.5 گھنٹے پڑھ بھی دوں گا۔ صلوات بھیجیے آپ بابا۔ اور ابھی بھی یہ ہم کو یہ دکھائی نہیں دیے جو صاحب خانہ تھے، میں سمجھا کوئی لینے ہی نہیں آیا، میں پڑھتا رہا، 1 گھنٹے ہو گئی۔ صلوات بھیجیے آپ بابا۔ ہم نے بھیا تم سامنے آ جاتے، سامنے بالکل سامنے کرتی، مطلب کوئی اگر باہر بھی کھڑے ہوتا بالکل دکھائی دے رہا تھا آدمی، لیکن نہیں آئے باہر، نکل میں باہر بیٹھا تھا۔ صلوات بھیجیے آپ بابا۔ تو جب تک آپ معنی و مطالب کے ساتھ ڈوب کے نہیں پڑھیں گے نہیں بتائے گا۔ جہاں ہم نے اور آپ نے، قرآن جو بہت زبردست کتاب ہے، اب یہ سمجھ لیجیے، لیکن ہم لوگوں کا جو سوتیلا ویوہار قرآن کے ساتھ ہے، مومنین کا، مسلمانوں کا، بہت ہی معذرت کے ساتھ پورے مجمع سے، دیکھیے میں جتنی چیزیں پڑھتا ہوں تجربے سے پڑھتا ہوں، میں بہت زمانے سے پڑھاتا ہوں۔ ہر سبجیکٹ پڑھنے کے لیے، ہر مضمون پڑھوانے کے لیے بڑی سی بڑی رقم ماں باپ دے دیتے ہیں۔ اگر کسی کا بچہ پڑھ رہا ہے بڑے اچھے اسکول میں اور وہ سائنس لینا چاہتا ہے 9th میں، تو آپ دیکھیے انہوں نے کہا بھائی ہم فزکس کیمسٹری پڑھنا چاہتا ہے، میتھمیٹکس پڑھانے والا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہاں مل جائے گا۔ کہا گھر پہ آئے گا کہ جائے گا بچہ آپ کا؟ گھر اگر گھر پہ آ جائے، میں 3000 تو وہ ہیں جی، 1000 گھر کے آنے کے ہیں۔ ارے واہ کیا کہنا، 4000 دیں گے؟ یہ ٹھیک ہے، ہم قدر کرتے ہیں، خدا نخواستہ ہمیں زندگی بھر ہم نے پڑھایا، اسی کی روٹی میں نے کھائی، ہمارے گھر والے، ہمارے بھر بچے بیوی جو کھا رہے ہیں یہی کھا رہے ہیں، وہ آج بھی یہی میرا کام ہے۔ اب اندازہ کیجیے گا، لیکن جب قرآن پڑھنے کی بات آتی ہے تو کمزور سے کمزور، سستے سے سستا، پھر مکتب ہو تو فری۔ صلوات بھیجیے آپ۔ سب سے قوم غریب ملے گی آپ، کیبل کے 300 روپے، کھٹ سے مارا اس نے کان، رضا کیبل۔ صلوات بھیجیے آپ۔ کان مہندی آئے پیسے لائیے، کھٹ سے 300۔ بچہ جو پڑھے گا فری پڑھے گا۔ اب سوچیے، اب اہل نظر تشریف فرمائیں، اب آپ اس بات کے اوپر کبھی ٹھنڈے دل سے سوچیے، جو محرم آپ اتنے بزی مصروف ماشاء اللہ تھے، آپ پر وقت نہیں ہے سوچنے کا۔ آپ سوچیے کہ جب ہمارا بچہ جو ٹیچر آتا، ٹیوٹر آتا اس سے پڑھانے کے لیے، جب آپ اس کا لفافہ تگڑا کر کے دیتے ہیں اور اسی بچے کے سامنے مولوی صاحب کو پیسے دیتے ہیں، تو خود سوچتا ہوگا کہ اگر قرآن کوئی وزنی کتاب ہوتی تو میرا باپ اتنی ہی قیمت دیتا۔ بچوں کی نظر میں قیمت گرانے والے ہم ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے آپ۔ اور اگر کہیں کسی مولوی صاحب نے کہا کہ ہم 3000 روپے لیں، ہم 3000، وہ بار بار یہی پوچھے گا، وہ تو کہو کہ اٹیک نہیں ہوا۔ صلوات بھیجیے آپ۔
3,000 روپے آپ خالی قرآن پڑھانے کے لگے؟ میں ان کا 3,000 یہ ہے آپ کا حال۔ اور باہر بھی ہیں، لندن میں بھی ہیں، مولوی کے نام پہ فاقہ ہے، دھرم کے نام پہ فاقہ ہے، اور پھر کہتے مولا ہم ہوتے تو قربان ہو جاتے، اما خاک قربان ہو جاتے۔ صلوات ہے جی آپ، اتنی سی بات قربانی دینی بات تو ٹھیک ہے، گاڑی چلنے تو زیادہ سچی باتیں زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں، دقت آ جاتی ہے ذرا۔ اب ایسے ہی ہے، چلنا ہے تو بھائی ٹھیک ہے، اپنی گاڑی جیسے چلا سکتے چلو۔ تو قرآن کیسے ہمارے اور آپ کے سماج میں رائج ہو؟ اچھا ضرورت کب پڑتی؟ جب کوئی بیمار ہونے لگا، اے بھائی قرآن لاؤ، اے قرآن لاؤ۔ اچھا ملتا قرآن تو خوب ہے شادی میں، بڑے زبردست ڈبے میں، اور پہلے ڈبے کا تو رواج ختم ہو گیا، وہ لچکا گوٹا پہلے اور رکھا اتنی اوپر جائے گا کہ پہنچ سے باہر۔ صلوات ہے جی یا بابا، کوئی چھونے والا نہیں، اتنی مہذب ہاں میں نہیں، پرچھاما نہ پڑے، ہم وہ خود ہی اندر رکھا، پرچھاما کہے گا؟ صلوات بھیجی یا بابا۔ یہ تو جب کوئی بھی لاؤ جلدی لاؤ، اے بھیا وہ پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن اللہ نے پنکھا بنا کے نہیں نازل کیا ہے۔ جب کوئی جانے لگا یوں سر پہ رکھے ہوئے ہیں، وہ ڈیوڑی تک وہ چوما جا رہا ہے، حوالے کیا جا رہا ہے، وہ ہوائی جہاز پہ بیٹھے گا نا، اس لیے قرآن جو ایک کتاب علم کی کتاب تھی، اسے مسلمانوں نے دعاؤں کی کتاب بنا دیا۔ صلوات ہے جی آپ۔ اگر کہیں سے غلط ہو تو آپ ٹوک دیجئے گا، یہ آپ کو حق ہے۔ اگر کہیں گا میں ہر مجلس میں کہہ، اگر غلط ہو آپ ٹوکیں، ہم جتنی دیر بیٹھے رہے جواب ہم دیں گے، یہ ہے ہمارا مسئلہ۔ اسی لیے ہم دقت میں ہیں، پریشان ہیں، اور مسلمانوں نے دیر رٹنا سوائے رٹنے کو چاہتے نہیں، رٹے جاتے ہیں۔ یہ موٹے موٹے سونٹے لیے بیٹھے ہیں لڑکوں کے لیے، جھرجھرائے دے رہے ہیں، جھرجھرائے بہت مارتے ہیں، بس رٹے جاؤ رٹے جاؤ۔ دیکھیے گورنمنٹ، ہاں بھیا اندر آ جاؤ، کہے بارش میں اندر آ جاؤ، اندر لے آئیے بھیا، تو یہ کرسی وہیں کونے کر دو۔ اور اوپر چڑھا بھائی کہے باہر بیٹھتے وہاں دروازہ نہ گھیروں میں، لوگ سمجھیں 50,000 آدمی ہیں۔ صلوات ہے جی۔ جو ہے وہ ہے، اب کیا کیا جائے، بارش تو ہو گئی ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اس پہ ہمیں کہنے کا حق نہیں۔ اور کیا ہم کیا کہیں گے کہ بارش کیوں ہو رہی، یہ بھی بات ہے۔ اب زبردستی بھی لپٹ کے ہوئے ہم، آج بارش بہت ہو رہی ہے، ہونے دیجیے۔ صلوات ہے جی بابا۔ میں تو آج دن بھر میں اتنا بھیگا ہوں، میں ہی جانتا ہوں، اب کیا کیا جائے، یہ بارش ہے، اللہ کی رحمتیں، اس کے لیے دعائیں کی جاتی، کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہے تو کی تبھی تو ہو رہی ہے۔ اللہ جو ہے وہ آپ کا نقصان نہیں چاہتا ہے، اب اس کی باتوں کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ صلوات بھیجیے آپ اگر تو اس قرآن کو اگر پڑھا جائے، دیکھا جائے، بات ختم ہو رہی ہے، میں اپنے مقصد پہ آ جاؤں گا جو آیت میں نے پڑھی ہے۔ تو آپ آمادہ ہوئیے، اپنے بچوں کو آمادہ کریں، اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں قرآن پڑھانے والے کا آپ نے مرتبہ دیکھا ہے، پڑھا ہے، آپ پڑھیے۔ ہمیشہ سوچنا چاہیے، حضرت رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سب سے افضل اور سب سے قابل احترام وہی ہے جو قرآن خود بھی پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اور یہاں کیا ہے، اگر کسی بیچارے قرآن خواں کا رشتہ ہو جائے، یا مسجد کا مؤذن ہے، اگر کہیں رشتہ ہو یا کیا،
اے وہ بیچارے مولوی صاحب جو ہیں، صلوات بھیجیے بابا، پورے محلے میں وہ بیچارے، وہ آتے ہیں، وہ مسجد میں ہیں اذان دیتے، وہ بیچارے ہیں، یعنی وہ اذان دینے لگے وہ بیچارے ہو گئے. تو قرآن، یہ تو تمہاری ذہنیت ہے، تو تم کہاں سے ترقی کر جاؤ گے؟ بہت پست ہے ذہنیت ہم لوگوں کی. وہ بیچارے ہیں، یعنی انہوں نے اذان دینا شروع کی، وہ بیچارے قرآن پڑھے تو بیچارے ہو گئے. اور تم جس کو بڑا عزت دار کہہ رہے ہو، اللہ کی نظر میں کوئی مرتبہ نہیں، اور جو قرآن پڑھا سب سے بڑا عزت والا. صلوات بھیجیے. معاملات یہاں ہے، سمجھیے نا. جب اہمیت ہی نہیں ہے ہماری نظر میں تو آپ کیا کیجیے گا؟ کوئی فائدہ اٹھائیں گے؟ ہم لوگ کچھ نہیں اٹھائیں گے، اور رکھی رہے گی کتاب. جب کیا پہلے نظر ہے ماشاءاللہ سے. اللہ کہہ رہا ہے کہ لا ردب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر نہ ہو. یہ ہماری بات نہیں ہے، آپ کی بات نہیں ہے، کسی عالم کی بات نہیں ہے، کسی مرجع کی بات نہیں، اللہ کی بات ہے بھائی. یہ کوئی خشک تر ایسا نہیں جس کا ذکر نہ ہو. اب ہمیں نہیں علم ہے تو ہم لوگ ڈھونڈ نہیں پا رہے، ورنہ ہے تو سب کچھ اس کے اندر ہے. ہم لوگ کو معلوم نہیں ہے کیونکہ نہ ہمارے پاس جو علم ہے نہ سمجھ ہے، تو سامنے چیزیں معلوم ہیں. جب اس کے اندر آپ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں آپ کے امام ارشاد فرما رہے ہیں، قرآن کی آیتوں میں علم کے سمندر کہا ہے بھیا، دریا نہیں کہا ہے، تالاب نہیں کہا ہے، نہر نہیں کہا ہے، سمندر کہا ہے، سمندر. اب آپ سوچئے کہ بنگلور ہے، چنئی ہے، بامبے ہے، یہ سب شہر ہیں، بنگلور ہیں، اور آپ کے رشتہ دار یا خود گئے ہوں گے، چاہے حاجی علی سے گئے ہوں گے، چاہے ادھر سے کھڑے ہوں گے، نہیں، آپ نے اسی کنارے کو دیکھا ہے. یا بمبئی میں کوئی آپ کا رشتہ دار رہتا ہو، 60 سال سے رہ رہا ہو، 50 سال سے پوچھو دوسرا کنارہ دیکھا ہے کوئی آپ کی نظر میں؟ اس کا نام بتا دیجیے تاکہ ہم پوچھ لیں کبھی جائیں کہ وہ بتا رہے تھے انہوں نے کنارہ دیکھا ہے. تو جب آپ ایک سمندر کے دوسرا کنارہ نہیں جانتے ہیں تو گہرائی کیا جانیں گے؟ اور جب ایک سمندر کا یہ عالم ہے تو جس کتاب میں 6,000 سے زیادہ سمندر ہوں. صلوات ہے جی آبا کا. یہ ہے عالم. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ امام کا رہا سمندر ہے. امام کے جانے والے آگے دیکھ ہی نہیں رہے. کوئی خالی رٹے ڈال رہا ہے، وہ اپنی حلوہ روٹی سے چلا رہا ہے. یا یوں کہہ دیا، آخری بات یوں کہہ دی جائے، کسی نے قرآن کو لے لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا. ہم لوگوں نے اہل بیت کو کلیجہ دلائے صلوات دے دیا. لیکن خیر خدا کا لاکھ احسان ہے، کرم ہے ہمارے اوپر، جو دھبا تھا کہ ہمیں قرآن یاد نہیں ہوتا ہے. یہ صاحب ایرانی حکومت کے قائم ہونے کے بعد سے مٹا دی. یہ تو بات ماننا پڑے. یہ تو صاحب انہوں نے بہت بڑا کام کیا. ہم قرآن تو دیکھیے، قرآن کے لینگویج بہت آسان ہے. اگر آپ قرآن پڑھتے ہوں غور کیجیے اس بات کو، بہت آسان لفظی میں ہے قرآن. اور ایک قرآن کی یہ بھی جناب بہت خصوصیت ہے، جتنا آپ پڑھتے جائیں گے اتنا آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا. جب حافظہ مضبوط ہوگا تبھی آپ حافظ ہو جائیں گے. صلوات بھیجیے آپ. جتنا جو قرآن زیادہ پڑھتا ہے اس کا حافظہ بہت مضبوط ہوتا ہے، اگر وہ جھوٹا نہیں ہے تب، کیونکہ جھوٹے کا حافظہ مضبوط نہیں ہوتا. صلوات بھیجیے آپ. یہ میں بتا دوں تو بہت مضبوط ہو، اسی لیے قرآن یاد ہو جاتا ہے. لیکن نہج البلاغہ کی جو لینگویج ہے، بھاشا ہے، وہ بہت سخت ہے. لیکن وہاں وہ لوگ بھی یاد کیے ہوئے ہیں. نہج البلاغہ کے ساتھ ساتھ اصول کو کافی میں راوی کے یاد کیے ہوئے ہیں.
یہ بہت بڑی بات ہے، سمجھ لیجیے آپ۔ ہم لوگوں کو بھیا برا نہ ماننا، بہت ہی معذرت کے ساتھ کر کے مولانا صاحب نے کہا بھائی ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے گھر سے فرمائیے نماز وحشت پڑھ دیجیے۔ آدھا مجمع تو سٹتے غائب ہو جاتا ہے، آدھا کیا 10 ہی بجتے ہیں اگر 35 کھڑے ہیں۔ آیت الکرسی نہیں یاد ہے، آیت الکرسی نہیں یاد ہے، اس لیے نماز وحشت قبر نہیں پڑھیں گے۔ چھوٹی سی ہے بات، نہیں پڑھتے ہیں لوگ۔ انہوں نے کہا بھائی پڑھ دیجئے، اور جلدی فاتحہ۔ جب فاتحہ بھی اتنی تیز پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہو رہا ہے پتہ نہیں کیسے پڑھتے، تو یہ دیکھا کرتے ہیں ہم کو بڑا تعجب ہوتا ہے آپ اتنی تیز کیسے پڑھ دیتے۔ بھائی فاتحہ میں کیا ہے، نظر تشریف فرما، بات آگے اتنی کرنی۔ بھائی مولانا نے کہا ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھ کے فلاں صاحب کی روح کو بخش دیے۔ کوئی ٹائم لگے گا، خالی یوں کہنے سے ہو جائے گا۔ 3 صلواتیں ہیں، پورا الحمد والضالین تک ہے، 3 قل هو اللہ ہیں، والضالین کے بعد الحمدللہ رب العالمین ہے مستحب کہنا، قل هو اللہ کے بعد کذالک اللہ ربی کہنا مستحب ہے، پھر صلواتیں ہیں، اس کے بعد آپ کو کہنا کہ میں نے جو تلاوت کی ہے اس کو میں نے 4 معصومین علیہم السلام کی بارگاہ میں نذر کیا، اس پہ جو ثواب حاصل ہوگا فلاں ابن فلاں کی۔ کتنا ٹائم لگا خالی کہنے میں، اور پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ صلوات بھیجیے آپ آقا۔ پھر ایک بات اور کہہ دوں، ہر حرف کا مخرج ہے، بغیر مخرج کے آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز صحیح وہی ہے نہیں۔ میں نہیں کرتا ہوں، مرزا مراجے نے کہا ہے صلوات بھیجیے آپ۔ اب آپ نہیں سیکھتے وہ آپ کا مسئلہ، ہمارا تھوڑی نا مسئلہ۔ ہم نے تو آپ کو ایک بات آئی ہے درمیان میں قرآن کے اعتبار سے چل رہی بات، اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ سمجھیں گے اور آپ یہ جواب دیتے اللہ ہم نے بے شک اللہ دل کی گہرائیوں سے واقف، ہمیں بالکل پتہ، ہمیں سے انکار تھوڑی نہ کر رہے، لیکن جو آپ کا فریضہ ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ ہاں، کیونکہ صاف صاف مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جن مسائل سے آدمی روزانہ 2-4 ہوتا ہے ان مسائل کا سیکھنا اس کے اوپر واجب ہے۔ صلوات بھیجیے آپ آقا۔ اب آپ نہیں کرتے، اس میں ہمارا کوئی جھگڑا تھوڑی نا آپ سے، یہ پٹے داری ہے یا گھر برابر میں ہے یا کھیت ہے آپ کا ہمارے برابر، کہ میڑ کٹ گئی یا میرا مکان آپ کے گھر کے برابر ہے، یا ہم دردوزی کام کرتے ہیں کہ ہم پارٹی کاٹ دیں گے آپ کی، ہم کہاں یہ سب کریں گے؟ ہاں، نہ ہماری کوئی دکان ہے کہ ہم آپ کو گرہاڑ توڑ دیں گے، کچھ بھی نہیں۔ ہم تو آپ کو سمجھا رہے ہیں، سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ، ورنہ انا للہ تو پڑھ ہی رہے ہو۔ صلوات بھیجیے آپ بابا، اس میں کیا ہے؟ ختم بات، اس میں ہمارا کیا لینا؟ ہم تو آپ کو اچھا میرا طریقہ کار بھی یہ اس لیے سمجھاتے تو، ورنہ کیا بات ہے؟ آپ اچھا کریں اپنے لیے کریں گے بھئی، تو آپ جانتے ہیں عمل کی بات ایسا ہی ہوتی ہے کہ اب مثال کے طور پہ شربت، اگر گرمی ہو اور شربت بٹنا ہو یا یوں ہی پلانا ہو تو شربت کا معاملہ کیا، جتنی شکر ڈالتے جاؤ گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا، جتنی کنجوسی کرتے جاؤ پانی پیو گے شربت نہیں پیو گے، بس یہی عمل کا مسئلہ ہے، جتنا کرتے جاؤ گے جگہ ملتی جائے گی۔ صلوات بھیجیے آپ ختم، اس میں کوئی جھگڑا لڑائی تھوڑی نا کسی سے میں برا مانے جا رہے ہوں، یوں پڑھ گھر پڑھ، آپ کی نہیں سمجھ میں، چپ کے بیٹھیے۔ آپ زبردست نے کھلے پہ چھری تھوڑی نہ کہا کہ مانے، آپ مانیے ضرور، نہ مانیے نہیں، آپ کو بتایا گیا، آپ کو اچھا لگے الحمدللہ کوئی بات نہیں ہے تو آپ میری بات کو واپس کر دیجیے گا، کل پھر کہیں پڑھ لیں گے۔ صلوات بھیجیے آپ۔ یہ بالکل سیدھا بھی رہا، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، آپ کو نہیں آتا سمجھ میں کوئی بات نہیں، کوئی اور سمجھے گا، اللہ نے بہت سے آدمی پیدا کیے ہیں۔ صلوات بھیجیے آپ۔ تھوڑی نا کہ آپ کی مزاج کے اعتبار سے پڑھا جائے تو یہ مجھ سے تو نہیں ہو پائے گا بھائی، کسی سے ہو جائے تو الگ کی بات ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ جو ہمیں کہنا ہے اللہ اور رسول کی بات وہ تو کہہ کے رہیں گے، چاہے اسے کتنا بڑا گھاٹا اٹھانا پڑے اس کا کوئی نہیں، وہ نہیں مزاج ہے میرا۔ اب پھر اس عمر میں آنے کے بجائے جب مسجد بگت میری داڑھی چمکتی تھی تب تو میں نے ایسی مسجدیں پڑھ دیں، اب تو داڑھی سفید ہے۔ صلوات بھیجیے آپ۔
آدمی بلبلا جاتا تھا، سمجھ لیجیے. تب تو میں گھبرایا نہیں، اب کیا میں گھبراؤں گا. ایسی تو مخالفتیں جھیلی میں جانتا ہوں، میرا کلیجہ جانتا ہے، مگر واپس نہیں ہوگی بات. امام حسین کا ماننے والا ہوں، جب نہیں ہے تو نہیں ہے. صلوات بھیجیے آپ بابا. اس میں ہم نے آپ سے نہ کچھ لیا ہے، نہ کچھ آپ سے ایڈوانس لیا ہے جو ہم آپ کی خوشامد کیوں کریں گے بھائیوں. سوال یہ ہمارا کیا لینا دینا ہے. آپ کہتے تھے ہم پڑھتے تھے، آپ نے منع کر دیا نہیں پڑھیں گے، ختم بات، کوئی دوسرا پڑھوائے گا. صلوات بھیجیے آپ بابا. سیدھی بات ہے نا. اتنی بڑی بڑی آپ رقمیں دیتے ہیں، یہ کہا جائے کہ بھائی صاحب اس سے بڑا خرچہ چل جاتا. صلوات بھیجیے آپ بابا. کیونکہ ہم سے زیادہ اللہ کا فضل ہے. اب تو میں ملازمت کرنے لگا ہوں، مجلسیں پڑھی نہ ہوں میں نے، ایک دن میں 10 مجلسیں پڑھی، عشرے پڑھے ہیں، عشرے ڈائریاں میری بھری پڑھی ہیں. اور 28 سال سے مجلس کی پڑھ رہا ہوں. اگر بھائی لفافے کا جوڑ توڑو تو آدمی کا نہیں لوں گا وعدہ. صلوات بھیجیے آواز. اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہنے والی بات ہے، بنارس کا وعدہ 19-20 2 دن کا. ہم نے نہیں بھائی میں باہر نہیں پڑھ پاتا، ہم پڑھتے ہیں مجلس. اور ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں کہ جس کو اپنے گھر میں اور اپنے ملک میں رزق مل جائے اس سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں ہے. صلوات بھیجیے آواز. کہیں جانا وانا نہیں ہے. واجی کی بات تھی، میں 12 مکی زمانے سے پڑھ رہا ہوں. چیلم کے دن 3 مجلس سے پڑھتا تھا. اب کہ لیٹ ہوا، کل میں نے وعدہ لیا، آج فون آیا ہم نا وعدہ ہو چکا ہے. کل کوئی راستہ بنائی ہوں، راستہ کوئی نہیں، دوسرے مجلس نہیں خراب کروں گا. آپ نے فون لیٹ کیا تو ہم وعدہ لے، ہم نے انتظار کیا 16 تک، کل وعدہ کر لیا میں نے. یہ سب نہیں ہے، اہل بیت کی خدمت ہے اور کچھ نہیں ہے. اچھا بہت بڑا پریوار بھی میرا نہیں ہے کہ ماں مجھے ہاتھ پیر بہت چلانا پڑے. صلوات بھیجیے. بھائی آدمی اپنے بال بچوں کی وجہ سے زیادہ پریشان ہوتا کہ بھائی ان کے لیے یہ کرنا، ان کے لیے یہ کرنا، بھیا کے لیے مکان بنانا، بٹیا کے لیے زیور دینا، دوسرے کو پڑھوانا ہے، تیسرے کو یہاں لے جانا. یہاں تو بس وحدہ لا شریک. صلوات بھیجیے آپ. اللہ پہ بھروسے والی بات ہے، گاڑی چل رہی بہت سکون سے، کوئی جھنجھٹ نہیں ہے. اور اللہ کا احسان ہے اور اللہ خوب دیتا ہے. بھائی کیا کہنا، توکل اس کے اوپر رکھو بس وہ دیتا رہے گا. ہاں یہ توکل کی کمی ہے جو لوگ پریشان رہتے ہیں. آپ کے اوپر صحیح توکل رکھے کوئی دقت نہیں. ایک وقت بھوکا رکھے گا نا، دوسرے وقت نہیں رکھے گا، یقین ہے میں. اور ہم ایک ہی بات جانتے، سینکڑوں بات نہیں جانتے. ہمیں جب ماں کے شکم میں اس نے کھانا پہنچا دیا جہاں دنیا کی کوئی طاقت نہ پہنچا پاتی، اور 1 مہینے نہیں 2 نے 9 مہینے پہنچایا ہے. اب تو ہم 4 ہاتھ پیر والے ہیں. صلوات بھیجیے آپ بابا. تو یقین خدا پہ رکھو بس. ادھر جھکے جا رہے ہیں، انہیں سلام کیے لے رہے ہیں، آپ کیوں کہتے ہیں یوں ٹھیک ہے، اخلاقاً ہر ایک سے ملنا چاہیے، یہ ٹھیک ہے. لیکن اب یہ نہیں کہ وہاں ڈیوٹی دیے دے رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں خالی ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. یہ کہاں لکھا ہے؟ مولا نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، تم کسی کے غلام نہ بنو. اپنی محنت ہے، مزدوری ہے، کیا ہے. ہم اینٹیں مثلا ڈھو رہے ہیں تو آپ کو کیا لینا دینا ہے؟ ہم اینٹیں ڈھو رہے ہیں، ہم نے آپ سے تو نہیں کہا کہ ہمیں 2 روپے دے دیجئے. ہم نے آپ سے کہا کہ 2 روپے دیجئے تو بالکل آپ کہیے گا، منہ پہ 2 جوتے ماریے گا آپ کہ ہمارے دروازے پہ آ کیوں گیا. مانگو ہمیشہ اسی سے جو کسی سے نہ مانگتا ہو. صلوات بھیجیے آپ بابا. ایمان کی کمزوریاں ہیں جو لوگ پریشان ہیں، دقت دھکے اسی لیے کھاتے جس پہ اللہ پہ بھروسہ کریں. ہمیں گاندھی جیسا کافر وہ کہتا تھا کل کا انتظام وہ کرے جسے خدا پہ بھروسہ نہ ہو. صلوات بھیجیے آپ بابا. ہم لوگ مار ابھی اللہ معاف فرمائے، کوئی ابھی خوش کر دے کہ آٹا ختم ہو رہا ہے. اگر کوئی اڑ جائے کہ آٹا، ارے پھر دیکھیے دکانیں کھلوا کے آٹا بھر لیں گے لوگ. یاد ہے
یہ آپ کے لکھنؤ بڑا شہر، یہاں تو جلدی اما ایک مرتبہ محرم ہی شاید ٹائم تھا، نمک، ہاں نمک، صلوات ہے جی آپ کا، ارے مار ادھم کٹا تھا، میں مفتی گنج سے مسجد پڑھ کے میں اتنی بھیڑ چوپٹیا پہ، ہم نے کیا ہوا کہ نمک ختم ہو گیا، مت دکاندار پریشان، سارا نمک اڑ گیا۔ صبح میں گیا سنڈیلے، کتنا دور ہے، ہم نے کہا مت ڈھیر لگا تھا نمک دکانوں پہ، اچھا کھڑا نمک بہت بکتا ہے، کہنے لیکن یہاں تو کچھ نہیں ہے مولانا صاحب، اڑ جائے اب نمک، اب نمک ہی خریدے لیے لینے، ہمیں کیا بے وقوفی ہے، کیا بغیر نمک کے کھانا نہیں کھایا جائے گا، اب خریدے لے رہے ہیں، اگر کوئی اڑا دے کہ ابھی آٹا ختم ہو رہا ہے تو سب مجلس چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، صلوات بھیجیے آپ، یہ آٹا خرید لو۔ اللہ پہ بھروسہ نہیں، ہمارا رزق کا انتظام کرنے والا وہ ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے، اگر تمہارے مقدر میں روٹی نہیں ہے تو نوٹ بھرے رہو گے، فاقے کرو گے، اور اگر ہے تو اڑ کے ملے گی۔ سب سے بڑا تو اللہ کا یہ شکریہ ادا کرو کہ تمہارا بدن صحیح و سالم ہے، کوئی چیز تمہیں منع نہیں ہے۔ ہاں کروڑ پتی لوگ کھرب پتی ہوتے ہیں، لوگ بلاتے ہیں، یہ نہیں منع ہے، یہ صلوات ہے جی آپ کا، بڑھیا ہے، ہم سب کھا رہے ہو ماشاءاللہ، تو یہی کیا کم ہے، اللہ کی نعمت ہے، ورنہ لوگوں کے پاس انبار ہے نہیں کھا پاتے ہیں بیچارے۔ سب سے بڑی بات سکون کی نیند تمہیں آ جاتی ہے، لوگ نیند آنے کے لیے گولیاں کھاتے ہیں، 5-5 12 کھاتے ہیں، آخر میں نیند نہیں آتی، کیوں؟ سوال ہے آپ سے، کیوں نہیں آتی؟ پورے مجمع سوال اتنے بیٹھے ہیں باہر اندر، سب سے گھبرائے ہوئے ہیں، بولائے ہوئے ہیں، ارے بھیا فکریں تم نے اپنی لاد رکھی۔ اب آپ دیکھیے ماشاءاللہ سے لکھنؤ کے آپ رہنے والے ہیں، آپ دیکھیے لکھنؤ بھائی بڑا شہر ہے، تو ہر بڑے چھوٹے شہر کا آدمی، یہ سیتا پور کا، لکھیم پور کا، سنڈیلے کا، ہر سب اناؤ کا سب آدمی، شاہجہان پور کا مزدور پڑھے ہوئے ہیں، کیوں؟ یہ بھیا مل جاتا، اب وہ بھی جا رہے ہیں، انہیں دن بھر مزدوری کی۔ اب آپ جا کے دیکھیے 7 محرم کی مہندی اڑ رہی، پہلی کے ذریعے اڑ رہی، آپ دیکھ رہے ہیں وہاں بھیڑ بڑھتی جا رہی، اب وہ 4 اینٹیں رکھے ہوئے اور روٹیاں ان کی پک رہی ہیں، آلو ان کے ابل رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیے انہیں کھایا، اب پوری دنیا کو یوں ٹھینگا دکھایا، اور یوں ہی سو گئے۔ ہم آپ کھگڑ جو دل جب مار گاڑیاں ہارمو سو ہی رہے ہیں۔ یہ کون آدمی ہے کہ جسے کوئی فکر نہیں ہے؟ ایک وہ ہے کروڑ پتی، در خیبر کی طرح گیٹ لگائے ہوئے، بلی بھی کودی تو پورا گھر جاگا، صلوات ہے جی آپ بابا، کون آ گیا؟ یہ ہے تمہارا، یہ ہے آپ کا عالم، چوہا کودا کون ہے؟ وہاں ہی کون جواب دے گا؟ صلوات ہے جی آپ بابا۔ یہ سکون پیدا کرو، دنیا میں سب کچھ ہے لیکن اللہ کا ذکر جو ہے، اللہ کہہ رہا ہے آگاہ ہو جائے اے مومنین، اگر تمہیں اپنے دل میں سکون پیدا کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر سے، اسی لیے کہا جاتا ہے ہاتھ کو رکھ کے دل اپنے سینے پر 4 مرتبہ دعا پڑھا کرو، آگاہ ہو جاؤ کہ اگر کوئی چیز تمہارے دل کو اطمینان دے گی تو ذکر الہی ہے، اللہ کا ذکر کیا کرو اور اللہ پہ بھروسہ کرو، گاڑی چلتی رہے گی، اور جہاں تم ادھر ادھر بھاگے ہاں تو پھر کہے گا ٹھیک آؤ، لگو پہ دوڑتے ہی رہو، صلوات بھیجیے ہوا کا، اور ذرا سی عرض کر دوں، اور یہ بھی آپ یاد رکھیے، آج ہی کی بات ہے، مغرب کے بعد میں تو بھائی ظاہر سی بات میں دیکھیے، جو آدمی مانگتا جاچتا نہ ہو، میں اسی لیے سب کو سمجھاتا ہوں، اتنی سائنے میں کرتا ہوں کیونکہ میں اس کا لائف ممبر بھی ہوں، آدمی بھی دور دور سے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے چلو کوئی بات، ہم سمجھاتے ہیں، دیکھو بھیا ایسا ہے، جہاں تک ممکن ہو مدد لینے سے پرہیز کرو، جہاں تک ممکن ہو مدد نہیں لیا کرو بھیا، یہ بے وجہ کے احسانات ہو جاتے۔ مولا نے کیا فرمایا ہے؟ جتنا ممکن ہو لوگوں سے احسان کم لو، کیونکہ جو احسان عدلات دے گا پھر ادا نہ ہو پائے گا۔ چھوٹی سی بات تھی، انہوں نے کہا وہ آپ نے میں اسکول میں بیٹھا تھا، میں نے لکھ دیا، میں بیٹھے بیٹھے ہم نے بیٹھ سب بھیج دیا، کل کاغذ دے دیا، ہم نے کہا دیکھیے ایسا ہے،
بھکاری نہ تو میں کہہ دیا تقی رضا کا معاملہ ہے یہ. ہاں ہم نے یہ یاد رکھیے کہ انسانوں سے مانگنے کا میں قائل وائل نہیں. آپ کے گھر سے وہاں سے خود فون آیا تھا, تب میں نے اتنا بھی کیا. ہم نے اتنا ٹنڈیلا لگا, زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ہمیں لگوانے میں. 4 آدمی سے کہوں گا میرا نا کام نپٹ جائے گا. صلوات بھیجیے آپ راضی بات. ایک تو مصیبت بھیا مدد کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ پین کارڈ لگاؤ, آدھار کارڈ لگاؤ, بینک کی کاپی لگاؤ, اکاؤنٹ نمبر لگاؤ. ہم تمہارے اماموں نے ایسے ہی مدد کی تھی, ایسے ہی کی تھی. سید ہو تو لکھوا کے لاؤ. میں کون لکھے گا بھائی؟ نماز روزے کی آپ پابند ہیں, ہم عورت کے بارے میں لکھیں گے کہ نماز روزے کی پابند ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو مصیبت ہے. اور سب بڑے علی والے ہیں. صلوات بھیجیے آپ بابا. آپ اجے بھیا ہم شیروانی پہن کے گئے, آپ کے بہت بچتے ہوئے بچاتے, کہیں اندھیرے میں کوئی دیکھ نہ لے. ہم تو کہیں مدد بھائی ہمارے پاس پکڑے, اور وہ گئے تو پہلا فوٹو میرا ہی لگا ہوا ہے. صلوات بھیجیے آپ بابا. یہ تو عالم. آپ کہاں رہتے ہیں؟ ارے جہنم میں رہتے ہیں. آپ کو مدد کرنا کیجئے. جائز آدمی. لوگ دھوکے باز بہت ہیں, یہ بات دھیان ٹھیک ہے, ہم جانتے زمانے میں اچھے برے ہر طریقے لوگ ہیں, لیکن اگر اس نے دھوکہ بھی دیا تو ہمیں کیا دیا؟ وہ خود دھوکے میں رہا. ہاں آپ سمجھ لیجئے گا. آپ یہ نہ کہیے کہ کبھی اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں اللہ کو دھوکہ دیا اور مومنین کو دیا. اللہ کہ نہ, وہ جانتا نہیں خود کتنے دھوکے میں ہے. صلوات بھیجیے آپ. ہاں تو بھائی ایک ہی کہنا ہے بھائی آپ کو کرنا کرنا چپ کے مٹھی میں بھیا دیکھو یہ ہے قدم بند نہیں. آپ کہاں پین کارڈ ہے, فلاں کارڈ ہے, میں مار مصیبت کارڈ. دوڑتے دوڑتے آدمی تھکا جاتا ہے, تھکا جا رہا ہے. اب جہاں ادھر جا رہا ہے. اے بھیا کسی کی عزت کا احترام. اگر وہ آج بیچارہ پریشان نہ ہوتا تو میں آگے ہاتھ تھوڑی نہ پھیلاتا. آج اس کے پاس کاروبار کم ہے یا اس کی مزدوری نہیں نکل پا رہی ہے, مہنگائی کا دور ہے, بچی کی شاید, ماں دوڑائے جاتے ہیں. اب کہتے بڑا مولائی ہوں میں. تم آپ کیا باتیں بناتے ہو مولائی؟ ایسا نہ ہو کہ میدان محشر مولا روک لیں. صلوات بھیجیے آپ بابا. ان سے لکھوا کے لائیے. یہ تو کیا ہے؟ ہم آیا دیکھو چھٹی کرو, سمجھ میں آئے دو, کلیئر کہہ دو بھائی ہماری سمجھ میں آپ نہیں آ رہے مستقبل جائیے ہٹائیے, کہیں اور دیکھا جائے گا. حضرت مولا متقیان علی بن ابی طالب کیا زندگی بھیا, کیا کہنا. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ یہ سفید داڑھی مولا کے سامنے جا کے عزت پا جائے بڑی بات ہے. بڑے دھوکے میں ہیں ہم لوگ, یہ آپ سمجھ لیجیے. مولا نے کیا کہا؟ اگر تمہیں کہتے ہوئے شرم آ رہے تم زمین پہ لکھ دو, میں پڑھ لوں. تم اپنے منہ سے نہ کہو. کیا شیعہ باتیں بناتا ہے کہ میں اہل بیت علی علی کرنے کا خالی کام بنے گا. علی کی زندگی تو پڑھو, تم منہ سے نہ کہو. تم کہہ دو میں نہ کہوں, میں پڑھ لوں. اس کے بعد مولا کو جب اپنے چاہنے والے کی حالات کی خبر ہوئی, مولا نے کہا قمبر ذرا اچھے دے قیمتی کھجور جو ہے قاعدے سے بھروا کے بھجوا. ظاہر سی بھائی یہاں تو بڑا تھرڈ کلاس کا آتا کھجور, وہاں ہوتا یہ دناغے دار کھجور, روٹی پر مل کے کھا لیتے ہیں وہ لوگ. یوں یہ بڑے بڑے کھجور اور کہ دیکھنے کے لائق. اللہ. اب دوسرے چاہنے والے کو معلوم ہے کہ مولا نے کسی کا کچھ بھیجا ہے. وہ آیا, اس نے کہا مولا میں نے سنا ہے آپ کو اطلاع ملی تھی اور آپ نے کھجور بھیجے. کہاں بھیجے؟ ارے بھیجے تو اتنے کیوں بھیجے؟ مولا نے کہا تم ہمارے چاہنے والے ہو, اللہ نہ تمہارے جیسے ہمارے چاہنے والے ہوں. میں سخاوت کر رہا ہوں, تم بخالت بتا رہے ہو.
ہاں بخالت سکھا رہے ہو. اور ایک جملہ جو کہا وہ سنیے کہ بس اسی لیے زحمت ہے آپ کو. کیا کہا مولا نے؟ کہا تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ اس نے ابھی سوال نہیں کیا تھا اور آپ نے بھی جواب دیا، خالی آپ کو اطلاع ملی. کہا مولا نے کہا بے شک سخاوت وہی ہے کہ سائے سوال کرنے نہ پائے اس کی حاجت کو پورا کر دیا جائے، اور اگر وہ ہاتھ پھیلا دے یہ تو اس کی آبرو کی قیمت دی جا رہی ہے. یہ تمہارے مولا کا کہنا ہے، سمجھو مولا. اور 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کیسے ان کو سمجھائیں کہ بھیا کسی کو بے عزت ذلت نہ کرو. کیا پتہ اس میں کون مومن کتنا محترم ہو. کوئی برقعے والی عورت یہ بیچاری در در کی ٹھوکریں کھاتی، پتہ نہیں کتنا اس کا دل دکھا ہوا ہے. موسوی صاحب کے سامنے جب کوئی عورت آ جاتے نہیں نہ بی بی نہیں آپ کچھ نہ کہیے، کچھ نہ کہیے. بیچارے ہاں ان کے بارے میں بہت شاید بات نہ اعلیٰ عالم دین اتنے بڑے خان نہیں، بس 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 زیادہ نہ کہیے گا. 8ویں امام کے پاس جب وہ آدمی آیا، اللہ جب سائل نے سوال کیا، امام اندر چلے گئے. تھیلی تو لائے لیکن تھیلی اب دروازہ کھول کے نہیں دے، دروازے بند کر دیے. اوپر جو جگہ رہ گئی وہاں سے ٹپکا رہے ہیں. کہا بھیا دامن اپنا کھولو. پھر آ کے بیٹھ گئے. کسی نے کہا مولا آپ کو دینا تھا یوں ہی لا کے دے دیتے، اتنا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی. مولا نے کہا میں نے اس لیے اہتمام کیا کہ جب میں اس کو تھیلی دیتا تو اس کے چہرے کی شرمندگی میں دیکھنا نہیں چاہتا. ویسے شرم مشکل ہے، ہم شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتے. راتوں کو بس آپ کی زحمت تمام ہو رہی، راتوں کو نقاب ڈال کے دروازوں پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ نقاب ڈال کے جانے کی ضرورت ہے کہ نقاب ڈال کے امام جا رہے ہیں. یہی کسی نے پوچھا تھا، کہا نقاب اس لیے ڈالتا ہوں کہ ہمارا چاہنے والا اگر دیکھے تو شرمندہ نہ ہو، اس لیے لے لے ہم سے جو کچھ لینا. یہ ہے زندگیاں. اللہ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، خدا آپ کو سلامت رکھے اور عمل کی صلاحیت عنایت فرمائے. سب کچھ یہیں رہ جائے گا، باقی آدمی کوئی کچھ نہیں لے جاتا ہے، سب یہیں رہ جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ میں مصائب، کربلا کے مصائب سب سے سخت، لیکن جناب امام زین العابدین علیہ السلام بہت بڑی بات ہے. میرے نوجوانوں، تمہاری عمریں ماشاءاللہ تو 26 سال کی. کربلا میں امام زین العابدین 23 سال کے پورے نہیں ہوئے. بھائی کیسے ہو جائیں؟ 38 کی ولادت ہے، 38 تو 40 20 60 22 سال ہوئے. اور جب وہ آتا جمادی الاول تب کہیں 23 سال کی پوری، تو محرم کا واقعہ ہو گیا. اور آپ نے دیکھا کہ جب 1 سال زندان میں رہ کے آئے، اہل نظر ہو بہت رونا اگر دل چاہے. جب آئے اور رسول کے روضے میں جب ایک قافلہ روکا گیا تو محمد حنفیہ سگے چچا ہیں، کوئی باہر کی بات نہیں، جیسے ہی بھتیجے کو دیکھ کے کہا کیا آپ میرے بھائی کے بیٹے ہیں؟ تو چوتھے امام نے کہا چچا جان آپ ہمیں پہچان نہیں پا رہے ہیں. اب جواب سنیے گا. محمد حنفیہ نے کیا کہا؟ کہا بیٹا تم اتنے بوڑھے کیسے ہو گئے؟ آپ اس سے اندازہ لگائیے کتنے مصائب کا سامنا ہے. بوڑھے ہو گئے. چچا جان جس کے سامنے پورے گھر کی لاشیں پڑی،
چچا جان پیدل بھی بہت چلایا ہے، پیروں کے آبلے پھٹ کے، کتنی تکلیفیں اللہ. بس جزاکم ربکم خیر الجزا. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. ایک مرحلہ ہے اور آپ کی بھی زحمت تمام ہو گئی. اور جب روضہ رسول پہ سب ہو گیا، لاکھوں درود و سلام و جناب زینب سلام اللہ علیہا پہ، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا. اب یہ اگلا موضوع ہو جائے گا. پھر اللہ نے کبھی توفیق دی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ ہر ایک کو ہر ایک کے گھر پہنچایا. جناب ابو الفضل عباس کی اہلیہ، عباس کی بہن کے، یوں کہا جائے کہ ان کے اور جو بھائی تھے سب کو جا کے ام البنین کے حوالے. اولاد حسن اور ان کے جو اہلیہ تھی ان کو ان کے گھر پہنچا، سب کو سب کے گھر پہنچا. اولاد عقیل ان کے گھر کی جو عورتیں بدی ان کو سب جگہ پہنچا. اب کربل یہ رسول کا روضہ ہے، سننا میاں بہت دل لگا کے، بس آپ کی زحمت تمام ہو رہی. تو سامنے بھتیجا کھڑا ہے. جناب زینب نے کہا بیٹا زین العابدین تم تو بالکل ہی اکیلے رہ گئے. بیٹا نہ بابا رہے، نہ اکبر رہے، نہ علی اصغر، تم کیسے اکیلے رہو گے؟ یہ پھوپھی تمہیں اکیلے نہیں رہنے دے گی. کہا پھوپھی اماں یہ آپ کا احسان ہے، یہ گھر آپ کے بھائی کا، میرا کوئی گھر نہیں ہے. کہا چلو بیٹا میں تمہارے ساتھ. جناب عبداللہ ابن جعفر شوہر جناب زینب روز آتے ہیں اور بھتیجے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے. اور اب یہ آپ اس بات کے اوپر غور کیجیے گا، 17 سال کے بعد کربلا کے واقعے کو 1400 سال ہو جائیں گے. 17واں سال جو 16 تک بیچ میں رہ گئے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم لوگ کتابوں کے مصائب پڑھتے تب تو آپ اتنا روتے ہیں، اور جب امام وقت خود مصائب بتا رہا ہو کتنا گریا ہوتا. روزانہ آتے تھے، کہتے تھے پھوپھا جان کیا مشکل مرحلہ تھا. میں نے اس وقت اپنے بابا سے ملاقات کی جب میرے بابا کا بدن زخموں سے چور تھا. لوٹ جاتا. ایک دن کہنے لگے کہ بیٹا زین العابدین، جی پھوپھا جان کیا آپ کی پھوپھی گھر آئیں گی؟ بالکل آئیں گی، آپ کا حکم ہے، آپ پہنچیے ابھی آتی. اندر تشریف لائے گا پھوپھی اماں کہ آپ اپنے گھر تشریف لے جائیں گے. کہا بیٹا کیا تم کہہ رہے ہو؟ کہا پھوپھی اماں میں کیسے کہہ سکتا ہوں، یہ تو میں کہہ ہی نہیں سکتا کہ آپ جائیے. آپ نے تو وہ میرا بازار کوفہ و شام سے لے کر اب تک زندان شام کے بعد بھی آج تک آپ ہمارے لیے اتنی ہمت بڑھائے ہوئے. پھوپھی اماں کیسے میں کہہ دوں گا. کہا پھوپھا جان آئے تھے، پھوپھی اماں جانا بھی چاہیے، پھوپھا جان بھی اکیلے ہیں، بہت دن ہو گئے. کہا فضا پھوپھی اماں اکیلے نہیں جائیں گے، جو کچھ سامان ہوگا جو بھی آپ گھر تک پہنچائیے. جب شہزادی نکلی اپنے بھائی کے گھر سے تو کہا فضا ہم اپنے گھر ابھی نہیں جائیں گے، پہلے ماں کی قبر پہ جائیں گے، نانا کے روضہ پہ جائیں گے، بھائی کی قبر پہ جائیں گے. روتی رہی بہت دیر تک. اس کے بعد جب گھر کے اندر داخل بداخلی مرحلے شاید 2 منٹ لگے، ہو سکتا ہے اس سے کم لگے. جب گھر کے اندر داخل، ایک بہادر خاتون تھی جناب زینب، کیا صاحب کلیجہ تھا اس عظیم عورت کا. جب پہنچی خاموشی در در دیکھا. جب اور اندر بڑھی، جب حجروں کو دیکھا، کہا فضا میرے گھر میں تو بالکل سناٹا ہو گیا، اب تو یہاں کوئی ہے ہی نہیں. اللہ جناب عبداللہ اے بنت علی کا عبداللہ، میں نے کربلا میں وہ مرحلہ دیکھا
ارے میں نے اپنے بیٹے قربان کر دیے، میرا بھائی نہ بچ پایا۔ اے عبداللہ وہ کتنی مشکل تھی کہ جب میرے بھائی کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، میں کبھی مدینے کا رخ کرتی تھی، کبھی میں نجف گئے، بابا اے نانا آ جاؤ، میرے حسین کا کوئی بچانے والا نہ تھا، کاش کہ یہ بہن قربان ہو گئی ہوتی۔ عبداللہ 1 سال زندان شام میں رہ کے آئی ہوں، بعد میں میری سما باندھی گئی، دیار بتیار کرایا۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار اس ذکر خیر کو قبول فرما لے، تمام